بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدًا و مصلیًا اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں جمع کا بیان پڑھا، اس کی تفصیلی احکام پڑھے۔ یہاں سے مصنف اسم کی ایک اور تقسیم کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ ہے فعل کے ساتھ اتصال اور عدم اتصال کے اعتبار سے۔ اس تقسیم میں سب سے پہلے مصدر کا ذکر فرمایا، تعریف کی المصدر اسم للحدث الجاری علی الفعل۔ مصدر اس حدث کا نام ہے جو فعل پر جاری ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب ما قبل میں مفعول مطلق کا بیان ہو چکا تو دوبارہ مفعول مطلق مصدر ہی ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ یہاں مصدر کی تعریف کرنے کی ضرورت کیا تھی، حالانکہ وہاں تعریف ہو چکی ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں مفعول مطلق کی تعریف میں اور مصدر کی تعریف میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ مصدر کے لیے ضروری یہ ہے کہ ما قبل فعل جو ہے یہ فعل کا ہم لفظ ہو، ہم معنی جو ہے اس میں جاری نہیں ہوگا، جبکہ مفعول مطلق میں یہ قید نہیں ہے، وہ چاہے ما قبل فعل کا ہم لفظ ہو یا ہم معنی ہو، وہ دونوں طرح آ سکتا ہے، اس لیے اس کی الگ تعریف کی یہاں حاجت موجود تھی۔ وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ سِمَاعٌ وَمِنْ غَيْرِهِ قِيَاسٌ۔ اس عبارت سے غرض مصنف مصدر بنانے کا طریقہ بیان کرنا ہے، مصدر ذکر کرنے کا۔ فرمایا کہ اگر ثلاثی مجرد سے مصدر لائیں تو اس کا تعلق اہل عرب سے سننے پر موقوف ہے کہ جو جو اوزان ان سے سنے گئے ہیں وہی مصدر کے طور پر استعمال ہوں گے، جبکہ غیر ثلاثی مجرد سے اس کے اوزان قیاسی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ضابطہ اور قاعدہ موجود ہے، اسی قاعدے کے تحت آتے ہیں۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ مَاضِيًا وَغَيْرَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَفْعُولًا مُطْلَقًا۔ اس عبارت سے غرض مصنف مصدر کے عمل کو بیان کرنا ہے اور اس کی شرط کو بیان کرنا ہے۔ مصدر جو ہے وہ اپنے فعل جیسا ہی عمل کرتا ہے، چاہے ماضی ہو چاہے غیر ماضی ہو۔ ماضی کی مثال مثلاً کو بندہ کسی سے کہے اذکر ضربی امسی زیدن، اس میں ضرب مصدر جو ہے یہ ماضی کا معنی دے رہا ہے، اور ضربی زیدن الآن او غدن شدیدن، اس میں ضرب مصدر جو ہے یہ حال یا استقبال کا معنی دے رہا ہے۔ لیکن مصدر کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مصدر مفعول مطلق نہ ہو، کیونکہ اگر وہ مفعول مطلق ہوگا تو پھر عمل مصدر کا نہیں ہوگا بلکہ ما قبل فعل کا ہوگا۔ ولا يتقدم معموله علیہ۔ اس عبارت سے غرض مصنف مصدر کے حوالے سے معمول کے تعلق کو بیان کرنا ہے کہ مصدر کا معمول مصدر سے پہلے نہیں آ سکتا۔ فعل کا معمول تو پہلے آ سکتا ہے کیونکہ فعل عامل قوی ہے، جبکہ مصدر کا معمول پہلے نہیں آ سکتا کیونکہ یہ ضعیف عامل ہے۔ ولا یضمر فیہ۔ اچھا جی، مصدر کا فاعل اس میں ضمیر نہیں ہو سکتا۔ فعل کا فاعل تو اس میں ضمیر ہو سکتا ہے، لیکن مصدر کا فاعل اس میں ضمیر نہیں ہو سکتا، وجہ وہی ظوفی ہے۔ ولا یلزم ذکر الفاعل۔ اور مصدر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں فاعل کا ذکر کرنا ضروری بھی لازم بھی نہیں ہوتا۔ وَيَجُوزُ إِضَافَتُهُ إِلَى الْفَاعِلِ۔ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف جائز ہوتی ہے، جیسے أَعْجَبَنِي دَقُّ الْكَسَّارِ الثَّوْبِ، اس میں دق مصدر کی کسار جو کہ اس کا فاعل ہے اس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے اور یہ جائز ہے۔ وَقَدْ يُضَافُ إِلَى الْمَفْعُولِ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف بھی کر دی جاتی ہے، اگرچہ یہ بہت کم ہوتا ہے، جیسے ضرب اللص الجلاد۔ اب اس میں اللص جو ہے یہ مفعول ہے مصدر کا جس کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے، اور الجلاد اس کا فاعل ہے۔ وَإِعْمَالُهُ بِاللَّامِ قَلِيلٌ۔ مصدر اگر معرف باللام ہو تو پھر اس کا عمل قلیل ہوتا ہے، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مصدر معرف باللام کو عامل مانا جائے۔ فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ بَدَلًا مِنْهُ فَوَجْهَانِ۔ اچھا، اگر مصدر مفعول مطلق ہو تو پھر کیا مصدر کو عامل مانیں گے یا ما قبل فعل کو؟ تو فرمایا کہ پھر عمل فعل کا ہوگا، مصدر جو ہے وہ عامل نہیں ہوگا۔ اور اگر مصدر جو ہے وہ فعل کی جگہ پر آیا ہوا ہو، فعل وہاں محذوف ہو اور یہ فعل کے بدل کے طور پر آیا ہوا ہو، تو پھر وہاں دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی وہاں محذوف فعل کو عامل ماننا بھی جائز ہے اور مصدر کو عامل ماننا بھی جائز ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری مصدر کے حوالے سے بات مکمل ہوئی۔
اب اس کے ساتھ ہم آگے اسم فاعل کی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اسم الفاعل مشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث۔ اچھا جی، یہاں سے مصنف نے اسم فاعل کی تعریف کی، فرمایا اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو ایسی ذات کے لیے جس کے ساتھ فعل بمعنی حدوث قائم ہے۔ فعل سے مشتق کی قید کے ساتھ جو غیر مشتقات ہیں ان کو خارج کر دیا، اور لمن قام بھی، اس سے اسم زمان، اسم مکان، اسم اعلیٰ، اسم مفعول، یہ چاروں خارج ہو گئے کیونکہ فعل ان کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ اور بمعنی الحدوث کی قید کے ساتھ صفت مشبہ اور اسم تفضیل بھی خارج ہو گئے کیونکہ ان کے ساتھ فعل قائم تو ہوتا ہے لیکن بمعنی ثبوت۔ وصیغتہ من الثلاثی المجرد علی فاعل ومن غیرہ علی صیغۃ المضارع بمیم مضمومۃ وکسر ما قبل الآخر نحو مدخل ومستغفر۔ اس عبارت سے غرض مصنف اسم فاعل بنانے کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ اگر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کا صیغہ لے کر آنا ہو تو وہ فاعل کے وزن پر ہوگا۔ ضربہ سے ضارب، نصرہ سے ناصر، ذہبہ سے ذاہب۔ اور غیر ثلاثی مجرد سے اگر اسم فاعل کا صیغہ بنانا مقصود ہو تو وہ فعل مضارع سے بنائیں گے، اس طرح کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لے کر آئیں گے اور اس کے آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دیں گے، جیسے یدخلو سے مدخلن، یستغفرو سے مستغفرن۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ بِشَرْطِ مَعْنَى الْحَالِ أَوِ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاعْتِمَادِ عَلَى صَاحِبِهِ أَوِ الْحَمْزَةِ أَوْ مَا۔ اس عبارت سے غرض مصنف اسم فاعل کے عمل کی شرائط کو بیان کرنا ہے۔ فرمایا کہ اسم فاعل کے عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو۔ یا تو مبتدا پر اس کا اعتماد ہو جس کی یہ خبر بنے، جیسے زید قائم ابوہ، اس میں قائم اسم فاعل کا اعتماد زید مبتدا پر ہے جس کی یہ خبر بن رہا ہے، یا موصوف پر اعتماد ہو جس کی صفت بنے، جیسے جاءنی رجل قائم ابوہ، اس میں قائم صیغہ صفت کا اعتماد رجل موصوف پر ہے جس کی صفت بن رہا ہے، یا اس میں موصول پر اس کا اعتماد ہو جس کا یہ صلہ بنے، جیسے جاءنی القائم ابوہ، اس میں قائم سے پہلے الف لام بمعنی الذی ہے جس کا یہ صلہ بن رہا ہے اور اس پر اس کا اعتماد ہے، یا پھر اس کا اعتماد ذوالحال پر ہو جس کا یہ حال بنے، جیسے جاءنی زید راکب غلامہ، اس میں زید ذوالحال ہے، راکب اس میں فاعل کا اس پر اعتماد ہے جس کا یہ اس سے حال بن رہا ہے، یا پھر حمزہ پر اعتماد ہو، حمزہ استفہام پر، جیسے اقام زید، یا ما نافیہ پر جیسے ما قائم زید۔ تو یہ دونوں شرطیں پائی جائیں تو پھر یہ عمل کرے گا، اپنے فعل والا عمل کرے گا، یعنی فاعل کو رفع دے گا، اور اگر متعدی ہو تو مفعول بہ کو نصب بھی دے گا۔ فَإِنْ كَانَ لِلْمَاضِي وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ مَعْنًا خِلَافًا لِلْقَصَائِهِ، اگر اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہو تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا، پھر اس میں اضافت معنوی لازم ہوگی۔ لیکن اس میں امام قصائی کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی وہاں بھی یہ عمل کرے گا۔ ماضی اصل جو ہے نا اس میں فاعل میں وہ کہتے ہیں جی اصل اس میں حال یا استقبال ہے، ماضی تو محض عارضی ہے، لہٰذا یہ بغیر قرینہ کے ثابت نہیں ہوگی، اور عارضی چیز کا اعتبار بھی نہیں ہوتا، تو یہ عامل بہرحال رہے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْمُولٌ آخَرُ فَبِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ نَحْوُ زَيْدٌ مُعْطِي عَمْرٍ دِرْهَمًا أَمْسِ۔ اب جب یہ ماضی کے معنی میں ہوگا تو پھر اگر جملے کے اندر کوئی دوسرا معمول بھی ہو اس کا تو اس کو فعل مقدر کا معمول بنایا جائے گا، اس کا معمول نہیں ہوگا۔ جیسے یہ جملہ ہے زید معطی عمر درہما امسی، یہ درہمن اس کو ہم اس تعویل میں لے لیں گے، زید آتا امرن درہمن امسی۔ فَإِن دَخَلَتِ اللَّامُ اسْتَوَى الْجَمِيعُ، اگر اس میں فاعل پر الف لام آ جائے تو پھر اس میں
تمام زمانے برابر ہوں گے، چاہے ماضی کے لیے ہو، حال کے لیے ہو یا استقبال کے لیے ہو، پھر یہ عمل کرے گا۔ وما وضع منه للمبالغة كضراب وضروب ومضراب وعليم وحاضر مثله۔ اچھا، اس میں فاعل کے کچھ اوزان ایسے بھی ہیں جن میں اس کی وضع مبالغہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے دراب کثیر الدرب کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح دروب، مضراب، علیم کثیر العلم کے لیے، حاضر کثیر الخوف کے لیے۔ تو فرمایا مثلہ، ان سب کا بھی عمل اس اسم فاعل جیسا ہی ہوگا جو مبالغہ کے لیے وضع نہیں کیا گیا، یعنی ان سب میں بھی وہی شرط ہوگی کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو۔ والمثنى والمجموع مثلہ، اسم فاعل تثنیہ ہو یا اسم فاعل جمع ہو، عمل میں یہ بھی مفرد کی طرح ہی ہوں گے کہ جس طرح مفرد میں یہ شرط ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو، تو یہ دونوں شرطیں تثنیہ اور جمع میں بھی ہوں گی۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ النُّونِ مَعَ الْعَمَلِ وَالتَّعْرِيفِ تَخْفِيفًا۔ اچھا جی، اسم فاعل جب تثنیہ ہو اور جمع ہو تو اس کو عامل بنا کر بھی اس میں جو نون تثنیہ ہے، نون جمع ہے، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے تخفیف کے لیے۔ اسی طرح جب اس پر الف لام تعریف کا آ جائے تب بھی نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی تخفیفاً ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ۔ اب اس میں الف لام آیا ہوا ہے، الف لام کی وجہ سے نون جو ہے جمع کا وہ تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک الحمدللہ اس میں فاعل کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہوئی، جس میں ہم نے اس کی تعریف پڑھی، بنانے کا طریقہ پڑھا، اس کا عمل پڑھا اور یہ پڑھا کہ یہ کب عمل نہیں کرے گا، اور پھر اس میں جو مبالغے کے صیغے ہیں ان کا عمل کس طرح ہوگا، تثنیہ اور جمع کا عمل کس طرح ہوگا، اور تثنیہ اور جمع کہ نون کو عمل کے باوجود حذف کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم اگلی بات کو شروع کرنے لگے ہیں، اور تو فرمایا اسم المفعول ما اشتق من فعل لمن وقع علیہ۔ سب سے پہلے مصنف نے اسم مفعول کی تعریف بیان کی، فرمایا اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو ایسی ذات کے لیے جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ مشتق من فعل کی قید کے ساتھ جو مشتق نہیں ہوتے ان کو خارج کیا، اور لمن وقع علیہ کی قید کے ساتھ اس میں فاعل کو خارج کر دیا۔ وصیغتہ من الثلاثی المجرد علی مفعول ومن غیرہ علی صیغۃ الفاعل بفتح ما قبل الآخر کمستخرج۔ اس عبارت سے غرض مصنف اس میں مفعول کا طریقہ بنانے کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ اگر ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول بنانا مقصود ہو تو وہ مفعول کے وزن پر ہوگا، جیسے داربا سے ہم اگر بنانا چاہیں تو دوریبا مجہول سے بنائیں گے، مدروبن، اسی طرح نصرہ سے منصورن، کتبہ سے مکتوبن وغیرہ۔ اور غیر ثلاثی مجرد سے اگر ہم اس میں مفعول بنانا چاہیں تو اس کو اس میں فاعل کے صیغہ سے بنائیں گے۔ کیسے کہ اس میں فاعل میں ما قبل کے آخر کو کسرہ دیتے ہیں، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں، جبکہ اس میں مفعول میں آخر کے ما قبل کو فتح دیا جائے گا، جیسے مستخرجن۔ اس میں فاعل میں ہم اس کو مستخرجن پڑھیں گے، مستخرجن، اور اس میں مفعول میں مستخرجن۔ وَأَمْرُهُ فِي الْعَمَلِ وَالِاشْتِرَاطِ كَأَمْرِ الْفَاعِلِ مِثْلُ زَيْدٌ مُعْتًن غُلَامُهُ دِرْهَمًا۔ اچھا جی، اس میں مفعول عامل کب ہوگا، عمل کب کرے گا، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عمل کے بارے میں اس کا حکم اور عمل کے اندر یہ جو زمانے کی قید لگائی اور 6 چیزوں میں سے ایک پر اعتماد کی قید لگائی، ان دونوں شرطوں کے اعتبار سے اس کا حکم اس میں فاعل جیسا ہی ہے کہ اس میں بھی حال اور استقبال کی شرط ہوگی زمانے کے اعتبار سے، اور 6 چیزوں میں سے ایک چیز پر اعتماد، یعنی مبتدا پر اعتماد یا موصوف پر اعتماد یا موصول پر اعتماد یا ذوالحال پر اعتماد
یا حمزہ استفہام پر یا ما نافیہ پر اعتماد ضروری ہوگا تب یہ عامل ہوگا، اور اگر اس میں ماضی کے لیے یہ آ جائے تو پھر یہ عامل نہیں ہوگا. جیسے کوئی کہے زید معتن غلامہ درہمن، اگر ساتھ امسی بھی کہہ دے تو پھر یہ عامل نہیں ہوگا. یہاں تک ہمارا الحمدللہ اسم مفعول کا بیان بھی مکمل ہوا. انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ صفت مشبہ کے حوالے سے ہوگا. اللہ رب العزت کی بات